السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، ابھی جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے یہ دوسرے پارے سورہ بقرہ کے 30ویں رکوع کی آیت ہے۔ سورہ بقرہ کے 30ویں رکوع کی آیت ہے۔ گزشتہ جو رکوعات گزرے ہیں اس کے اندر طلاق کے تعلق سے کئی سارے مسائل ذکر کیے گئے۔ ان میں سے کچھ چند جھلکیاں ہیں۔ یہ ہے کہ جس عورت کو طلاق دے دی گئی ہے اور وہ اس سے خلوت صحیحہ ہو چکی ہے، یعنی تنہائی میں مرد کا عورت سے شادی کے بعد ملاپ ہو چکا ہے، تو اس عورت کو 3 پیریڈز عدت گزارنا لازم ہے۔ شادی ہوئی لیکن دونوں میاں بیوی کا، دلہا دلہن کا ملاپ نہیں ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، تنہائی میں دونوں ملاقات ہی نہیں کیے، اور اسی وقت شادی کے فوری بعد ہی رخصتی سے پہلے طلاق دے دیا تو عدت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب جس عورت کو طلاق دے دی گئی ہے اس سے ملاپ بھی ہو چکا تھا، تو اس مطلقہ عورت کو 3 پیریڈز گزارنے ہوں گے جو ایک مہینے کے حساب سے شمار کیے جائیں گے، تو بہرحال 3 پیریڈز ہوں گے۔ اب طلاق کتنی دی جا سکتی ہے اور اس میں کتنی گنجائش ہے بیوی کو ساتھ رکھنے کی، لوٹانے کی، تو بتلایا گیا کہ 2 طلاق تک گنجائش حاصل رہتی ہے، کہ اگر مرد نے، شوہر نے طلاق دے دی ہے اپنی بیوی کو، 1 طلاق دی ہے تو 1 طلاق رجعی کی صورت میں بغیر جدید نکاح کے لوٹا سکتا ہے۔ اگر وہ 1 طلاق رجعی کی عدت مکمل ہو چکی ہے، یا 2 طلاق دی تھی، یا ایک کر کے 2 طلاق دی تھی، تو بہر صورت 2 طلاقوں میں شوہر کو جدید نکاح، نیا مہر باندھ کر اپنی بیوی کو واپس لینے کی پوری اجازت ہے، گنجائش اس کو حاصل ہے جدید نکاح کے ذریعے سے، نئے نکاح کے ذریعے سے۔ اگر اس نے 3 طلاقیں دے دی تو اب کوئی صورت نہیں ہے ان دونوں کے ملنے کی۔ شوہر نے بیوی کو 3 طلاقیں ایک کر کے دی تھی، یا تینوں بیک وقت اس نے طلاق دے دی، تو اب دونوں کے ملنے کی کوئی صورت نہیں، اب چانس نہیں ہے۔ اب اس کے بعد بتلایا گیا 2 طلاق جب دیا تھا یا 1 طلاق دیا تھا، اب اس کو اپنے نکاح میں واپس لینا چاہتا ہے، تو اس کی نیت کا اچھا ہونا ضروری ہے کہ جب انہیں لوٹا رہا ہے 2 طلاق کی صورت میں یا 1 طلاق کی صورت میں، تو اس صورت میں بیوی پر ظلم و زیادتی کی نیت نہ ہو، بلکہ اب آئندہ کی زندگی اچھی گزاریں گے، یہ نیت ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ذکر کی گئی کہ جس عورت کو طلاق دے دی گئی ہے، شوہر نے اب طلاق دے دی، تو اب عدت گزرنے کے بعد اب بیوی آزاد ہے، وہ جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ اب اگر یہ دونوں میاں بیوی، سابقہ میاں بیوی خود آپس میں ملنا چاہتے ہیں 2 طلاق کی صورت میں یا 1 طلاق کی صورت میں، تو اب کوئی تیسرا شخص رکاوٹ نہ ڈالے، ماں باپ بھی نہیں، نہ کوئی اور شخص ان کے درمیان میں رکاوٹ پیدا کرے، یہ ان کے لیے ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی رکاوٹ پیدا کرتا ہے ان دونوں کے ملنے سے 2 طلاق یا 1 طلاق کی صورت میں، تو پھر وہ گناہ گار ہوں گے، تو لہٰذا یہ صورت بھی بڑی اہم ہے۔ اب ان کے علاوہ اب ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ شوہر نے اب اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اب اس کو اولاد بھی تھی، چھوٹا سا بچہ ہے، شیر خوار بچہ ہے، تو اب دودھ پلانے کی
کس کے اوپر ذمہ داری ہوگی؟ اب بچے جو پیدا ہوئے ہیں تو اب ان کے دیکھ بھال کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ اب اس کے تعلق سے یہاں پر آج کی آیت میں احکامات ذکر کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یعنی اور مائیں بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائے۔ یہ حکم اس شخص کے لیے جو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے موافق باپ کے ذمے ہوگا۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی شخص کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی۔ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدہ، اس لیے نہ تو ماں کو اس کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر بھی ایسا ہی لازم ہے۔ فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح علیہما، پھر اگر دونوں یعنی ماں باپ آپس کی رضامندی سے بچے کا دودھ وقت سے پہلے چھڑانا چاہیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر تم اپنی اولاد کو دوسری عورت سے دودھ پلاؤ تو اس میں بھی تم پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ جو دینا ٹھہرا ہے وہ دستور کے موافق ان کو دے دو۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس آیت میں بڑے اہم مسائل ذکر کیے گئے ہیں۔ بنیادی چند مسائل ہیں کہ دودھ پلانے کی، جو چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے شیر خوار، تو اس بچے کو کتنی مدت تک، کتنے ٹائم تک دودھ پلانا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دودھ پلانے کی ذمہ داری کس پر ہوگی، اور اگر مطلقہ عورت ہے یا پھر اس کی عدت شوہر کے انتقال کے بعد مکمل ہو چکی، جب وہ دودھ پلائے گی تو اب اس کا نان نفقہ کون برداشت کرے گا؟ مطلقہ عورت کی عدت ہو یا متوفی کی عدت ہو، یہ گزرنے کے بعد جو ماں ہے اب جب وہ بچے کو دیکھ بھال رہی ہے، اس کی پرورش کر رہی ہے، دودھ پلا رہی ہے، تو اب یہ عورت کا خرچہ کون برداشت کرے؟ اسی طرح سے یہ مسئلہ بھی ہے کہ شوہر نے کسی اور دایا کو، دودھ پلانے والی کو مقرر کیا ہے، تو اب اس کے لیے کیا پیسے دیے جائیں؟ اس کے تحت چند احکام یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں۔ تو پہلی بات یاد رکھ لیجئے کہ مدت کتنی ہے دودھ پلانے کی؟ 2 سال تک ہے۔ دودھ پلانے کی چھوٹے بچوں کو پیدا ہوئے جو شیر خوار ہیں ان کی مدت 2 سال تک ہے۔ اگر اس کے اندر 2 سال کے اندر 1.5 سال یا 1 سال میں اگر کسی نے دودھ چھڑا دیا ہے بچوں کا کسی مجبوری کے تحت یا اور کوئی مصلحت کے تحت، تو بہرحال ان کے لیے کچھ گناہ نہیں۔ اور اس کے اندر مسئلہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اب اگر کسی عورت نے 2 سال سے زیادہ بچے کو، کسی اور کے بچے کو ہو، اگر دودھ پلایا ہے تو پھر اس سے رضاعت کا مسئلہ ثابت نہیں ہوتا۔ 2.5 سال امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بتلایا ہے۔ تو بہرحال اس میں مدت 2 سال تک ہے۔ ماں کو 2 سال سے زیادہ بچے کو دودھ پلانا جائز نہیں ہے، بلکہ اس کو ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ 2 سال سے مدت اور زیادہ اگر ہوگی تو اس کے اندر چھڑا دیا جائے تو یہ بالکل جائز ہے۔ اب اسی طرح سے جب عورت دودھ پلا رہی ہے بچے کو اور وہ شوہر کے نکاح میں باقی ہے یا پھر اس کی عدت گزر رہی ہے، عدت کے دوران میں ہے، تو اب ماں کو باپ سے، اپنے شوہر سے پیسے لینے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ شوہر کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کا نان نفقہ اٹھائے، یا اس کو طلاق دے دیا تھا، عدت گزر رہی ہے،
تو عدت کے دوران بھی شوہر کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بیوی کا پورا خرچہ برداشت کرے۔ اب اگر بیوی کو طلاق دے دی تھی، عدت مکمل ہو چکی، اب اس کے بعد عدت گزرنے کے بعد اگر عورت دودھ پلا رہی ہے، ماں دودھ پلا رہی ہے، تو اب اس کی بھی خرچے کی ذمہ داری شوہر کے اوپر آتی ہے۔ اب شوہر کو اس کا نان نفقہ دودھ پلانے کے بعد، عدت گزرنے کے بعد دودھ پلانے کا نان نفقہ دینا بھی لازمی ہے، اور عورت مطالبہ کر سکتی ہے اگر شوہر عدت گزرنے کے بعد ماں کو دودھ پلانے کا خرچہ نہیں دے رہا ہے تو عورت کو مطالبے کا پورا اختیار ہے۔ لیکن نکاح میں رہتے وقت عدت گزرنے کے دوران ماں کو دودھ پلانے کا مطالبہ کرنے کے تعلق سے اجرت لینا، اس کا مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ شوہر کی ذمہ داری ہے، وہ برابر اس کو نبھائے گا۔ اسی طرح سے یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ذکر کیا گیا ہے، عموماً یہ ہوتا ہے طلاق دینے کے بعد اگر اب بچہ ہوتا ہے، ماں سے بچہ گھل ملا ہوا ہوتا ہے، مانوس رہتا ہے، باپ طلاق تو دے دیا ہے لیکن اب ہوتا کیا ہے، ماں کو تکلیف دینا چاہتا ہے، دور کرنا چاہتا ہے اولاد کو، اور اس کے ذریعے سے عورت کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو اسلام نے اس کی ہرگز اجازت نہیں دی ہے، بلکہ اس کو منع کیا ہے ایسی حرکت کرنے سے۔ اسی طرح سے اگر عورت عدت گزار لی ہے، مطلقہ عورت عدت اس نے مکمل کر لی ہے، اب وہ دودھ پلانے سے انکار کر دے کہ جاؤ اب میں تمہارے بچے کو، یہ تمہاری اولاد ہے، میں اب اس کو دودھ نہیں پلاتی، کیونکہ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ شوہر کے اوپر زیادتی کرنا چاہتی ہیں کہ تم نے اولاد پیدا کی ہے اور تم مجھ کو چھوڑ رہے ہو، یہ اولاد تمہاری، اب تم ذمہ داری نبھا لو، جاؤ کسی اور سے دودھ پلا لو۔ اب کوئی ہوتا نہیں ہے یا بچے کو دودھ کسی کا بنتا نہیں ہے، تو لہٰذا شوہر کو بھی تکلیف ہو جاتی ہے کہ وہ اب بچے کی پرورش کیسا کرے۔ تو بہرحال اسلام نے بھی عورت کو اس سے منع کیا ہے کہ وہ ایسا ہرگز نہ کرے، بلکہ ایک درمیانی معتدل راستہ بتایا ہے، وہ یہ راستہ ہے کہ عدت جب عورت کی مکمل ہو جائے، اب وہ عورت دودھ پلا رہی ہے، تو لہٰذا شوہر کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کا، اس دودھ پلانے والی ماں کا پورا خرچہ برداشت کرے، اور عورت کو بھی یہ چیز یاد رکھنا ہے کہ وہ شوہر کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالے، زیادہ پیسوں کا مطالبہ نہ کرے، بلکہ اس کی جتنی اوقات ہے، حیثیت ہے، اسی کی مقدار میں اس کو ذمہ داری، اس کا نان نفقہ خرچہ برداشت کرنا ہے، اتنا ہی اس کو دینا ہے۔ یہ چند مسائل تھے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے، ماں عدت گزار رہی ہے، شوہر کی مرنے کے بعد کی یا پھر طلاق کے بعد کی، بہرحال اب بات یہ ہوئی شوہر ہی کا انتقال ہو گیا، شوہر مر گیا، تو اب یہ ذمہ داری کون نبھائے؟ تو اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ بچہ جو پیدا ہوا ہے اس کے نام پر کچھ جائیداد تھی، وراثت میں کچھ پیسہ ملا تھا، تو وہ وراثت کے پیسوں میں سے اس ماں کو خرچہ دیا جائے گا، یا کوئی اور عورت دودھ پلا رہی ہے تو اس کو اس کی جائیداد میں سے خرچہ دیا جائے گا۔ اگر جائیداد نہیں ملی اس کو، چھوٹے سے بچے کو کچھ بھی اس کے حق میں نہیں آیا تھا، تو اب کون ذمہ داری نبھائے؟ تو بتلایا گیا کہ اس کے جو وارثین ہیں، جو عزیز رشتہ دار ہے، قریبی جو دادا ہے یا پھر جو ہے چچا ہے، پھپھو ہے، یہ جو خاص جو باریک جو قریبی جو رشتہ دار ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بچے کی پرورش کی ذمہ داری اٹھائیں اور اس کے دودھ پلانے کا، اس کی دیکھ بھال کا انتظام کریں، یہ ان کے ذمے ہے۔ اب ان کے علاوہ ایک صورت یہ بھی پیدا ہوتی ہے کہ ماں کا دودھ بچے کو نہیں بن رہا ہے، ماں کا دودھ بچے کو نہیں بن رہا ہے، یا پھر جو ہے ماں دودھ پلانا نہیں چاہتی عدت گزرنے کے بعد، تو اب کسی اور عورت سے دودھ پلانے کی پوری اجازت دی گئی ہے، اور جس عورت کو بھی دودھ پلانے کے لیے مقرر کیا گیا ہے تو اس کو پورا خرچہ دینا بھی شوہر کے اوپر لازم ہے۔ اگر شوہر نہیں ہے تو وارثین کے اوپر، جو رشتہ دار ہیں قریبی، ان کے اوپر یہ چیز لازم ہے۔
اب یہاں پر ایک چیز بھی یاد رکھ لیجیے، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ، تو اب اس کے تحت یہ چیز بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ کہ اب ماں سید ہے، باپ سید نہیں ہے، ماں سید ہے، سید گھرانے سے ہے، لیکن باپ سید نہیں ہے، تو اب جو نسب ہوگا، جو رشتہ ہوگا، تو اب ماں کی طرف سے یہ بچہ سیدوں میں شمار ہوگا یا باپ کی طرف سے شمار ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو بات ارشاد فرمائی ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، تو یہاں پر لہو کی جو ضمیر ہے، جو پروناؤن اس میں استعمال کیا گیا ہے، وہ باپ کی طرف نسبت کی گئی ہے، تو لہٰذا باپ کی طرف سے بچے کا نسب ثابت ہوتا ہے۔ باپ اگر سید ہے تو اولاد بھی سیدوں میں شمار ہوگی، باپ اگر سید نہیں ہے تو پھر جو بھی اس کا نسب ہوگا اسی میں شامل ہوگا، ماں کی طرف سے نسبت اس رشتہ داری میں شامل نہیں کی جائے گی۔ اور بھی کئی مسائل ہیں، انشاءاللہ اس کو آئندہ ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔